تمام ناظرین دیکھنے اور سننے والوں کو عرفان بٹی کا السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم تازہ کے اسٹوڈیو سے آپ سے مخاطب ہیں اور آج کے ہمارے جو مہمان ہیں تازہ کمپنی کے چیئرمین مبشر بڑائے صاحب ہیں۔ آج ان سے ان کی زندگی کے حوالے سے دو چار سوالات کریں گے، کس طرح ان کی زندگی کا آغاز ہوا، کاروبار کی کیا مصروفیت ہے اور مزید انسانیت کی خدمت کے لیے آپ کیا کام کر رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام بڑی سر، بہت سب سے شکریہ۔ پہلے تو آپ کو تازہ اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور ایک سر ایسا سوال ہے جو سینکڑوں لوگ یہ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں، اس کا جواب کہ مبشر بڑائے صاحب کون ہیں، انہوں نے زندگی کا اپنا کہاں سے آغاز کیا اور اب تک کہاں پہنچے ہیں۔ بہت شکریہ بڑی صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ لوگوں کا یہ تجسس ہے، تو آپ کے توسط سے اور آج جو تازہ اسٹوڈیو ماشاءاللہ امن صاحب نے یہ ہمیں تحفہ دیا ہے اس کے پلیٹ فارم سے، تو جیسے میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کروں گا۔ جو پہلا انسان کا بچپن ہوتا ہے، پھر اس کو ہوش آتی ہے، بیچلر لائف ہوتی ہے جس میں انسان مختلف ایڈونچر کرتا ہے، اور تیسری جب فیس ہوتا ہے کہ آپ معاشرے کے لیے یا انسانیت کے لیے باقی جو آپ فیز 3 میں ہوں۔ تو بچپن جیسے آپ نے سوال کیا کہ میں خوش قسمت ہوں، بڑا بلیسڈ ہوں کہ میں نے پنجاب کے مختلف اضلاع میں، کیونکہ میرے والد صاحب جو گورنمنٹ جاب کرتے تھے، ویٹرنری اسسٹنٹ تھے، تو آج کا ڈسٹرکٹ منڈی باولدین اور بارموسا اس کا گاؤں ہے جس میں میری پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد میں نے والد صاحب کے ساتھ جہاں جہاں ان کی ٹرانسفر ہوتی گئی، ہم بچپن وہاں ان کے ساتھ گزارتے رہے پنجاب کے مختلف اضلاع میں۔ تو جو سب سے زیادہ کیریئر کا جو میری ایجوکیشن مکمل ہوئی ہے وہ منگوال کربی ہے، جی سر، اور گورنمنٹ ہائی اسکول کانگ، جہاں میٹرک تک کی میری تعلیم ہے، اور اس کے بعد تو پریکٹیکل لائف آ جاتی ہے۔ پریکٹیکل لائف میں اسٹرگل کچھ پنجاب میں کی اور کچھ پھر آ کے یورپ میں کی۔ ٹھیک ہے سر۔ تو سر یورپ کا کیسے آپ کا ارادہ بنا کہ؟ ہاں جی، یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کیونکہ جس ملک میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس ملک میں نے سب سے زیادہ ٹائم گزارا ہے گریس میں، یونان میں، حالانکہ میری جرنی بڑی بالکل ڈیفرینٹ تھی کہ میں آیا تھا سب سے پہلے بداپیسٹ، ہنگری کا ایک کیپٹل سٹی ہے، وہاں سے پھر میں سلوینیا گیا، سلواکیا گیا، اور میں چلتے چلتے جو میری جرنی تھی کہ میں سوئٹزرلینڈ پہنچ گیا۔ جی سر۔ تو میں ویسے جو میری لائف کا جو سرکل ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے، کیونکہ سوئٹزرلینڈ سے لوگ یا وہاں ہی زندگی گزار دیتے ہیں یا اس سے آگے کوئی جاتے ہیں۔ تو میں سوئٹزرلینڈ سے ملان چلا گیا، اٹلی، اٹلی سے پھر میں نے گریس آ گیا۔ تو گریس میں یہاں لکھا تھا جو قسمت انسان کی لکھی ہوتی ہے، یعنی کوئی بڑی پلان جرنی نہیں تھی میری، تو میں گریس میں آ گیا۔ وہاں پہ جو ہے وہ میری کاروباری لائف کا آغاز ہوا، جیسے جو اسٹرگلنگ لائف ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے اپنے کیریئر کا آغاز سوئٹزرلینڈ، اٹلی اور گریس میں کیا۔ جو میری پریکٹیکل لائف تھی میں نے اپنے جو ڈش واشنگ سے آغاز کیا تھا۔ اور باقی سر بہت زیادہ لوگ یہ سوالات کرتے ہیں کہ شاید بزنس جو ہے یہ وراثت میں مل جاتا ہے، لیکن ہم نے آپ کا ماضی جاننے کی کوشش کی ہے بہت لوگوں سے، تو وہ کہتے ہیں مبشر بڑائچ ایک مڈل کلاس تھا بندہ تھا اور مزدور بندہ تھا، پھر آپ نے ایک چیئرمین کے آپ آنر بن گئے، اور کن کن کاروبار میں اس وقت آپ ان کو کر رہے ہیں؟ مڈل کلاس بڑی ایک، میں سمجھتا ہوں بڑی ایک بلیس کلاس ہے، لیکن ہماری جو کلاس تھی مڈل سے بھی کافی نیچے تھی، کیونکہ میں جو ٹین ایج ہوتی ہے، جیسے میٹرک تک، اس وقت تک ہمارا گھر نہیں تھا کہ ہم گورنمنٹ کے کوارٹر میں رہتے تھے۔ تو وہاں جب یہاں پہ آئے تو جرنی جو اسٹرگلنگ لائف ہوتی ہے، جو میرے کیریئر کا آغاز ہوا ہے گریس میں، ایسے جیسے میں نے کہا کہ ڈش واشنگ سے، اور آج کے جو رائڈر ہیں، پہلی کوریئر ٹائپ جو ہم نے لانچ کی تھی میں نے یہاں پہ ایک منی مارکیٹ، سپر مارکیٹ کہہ لیں، وہاں ڈلیوریز کا بھی کام کیا ہے۔ تو اس کے بعد پہلا جو بریک تھرو تھا وہ یورپ فوٹو تھا، کیونکہ میں ایز اے فوٹوگرافر کام کرتا آیا تھا۔ میرے وہ پریکٹیکلی میرے وہ ڈگری تو نہیں تھی، لیکن میرے پاس ایک اسکل تھی، تو ایز اے فوٹوگرافر یورپ فوٹو سے ہم نے آغاز کیا۔ یورپ فوٹو ایک گریس کا سب سے بڑا برانڈ تھا اس وقت کا، اور کیونکہ جو چیزیں بدل رہی رہتی ہیں تو پھر کاروبار کے آئیڈیا بھی بدل رہتے ہیں۔ یورپ فوٹو کے ساتھ پھر براک ٹریول جو آج کا 25 سال سے مسلسل، کیونکہ میں آپ کے توسط سے یہ بھی کہوں گا جو سب سے کریڈیبل پورے یورپ کی جو ایک کمپنی ہے ٹریول میں، جیسے کہ ہم گریس میں بھی ایگیاٹا ہیں، اٹلی میں بھی ایگیاٹا ہیں، اور جو یورپین یونین کا دل ہے برسل، بیلجیم میں بھی اب یہ ایک براک ٹریول اور تازہ ٹکٹ، یہ دونوں برانڈ ہیں، اور دونوں 25 سال سے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے کریڈیبل ادارہ ہے ٹکٹوں کے حوالے سے۔ جی سر۔ اور جو اس کے بعد کیونکہ ہم نے
یہ یورو فوٹو سے لے کے آج تک کا جو سفر ہے اس میں جو سب سے بڑا بریک تھرو ہے 2010 میں ہم نے، کیونکہ جو آبجیکٹیو یہ تھا کہ ہم کام کے ساتھ ساتھ آسانی کیا پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ پہلے ٹیلی کام میں کالنگ کارڈ کا کانسیپٹ تھا، گھنٹوں لائنوں میں جو ٹیلی فون بوتھ ہیں ان پہ کھڑے ہو کے کالز کرتے تھے، تو میں سوچتا تھا کہ سب سے جو آسانی کیسے ہو، تو اس وقت پھر جو آئیڈیا تھا تو ہم نے ووڈا فون کے ساتھ ایک جوائنٹ وینچر کیا جو تازہ موبائل، بلکہ آج میں سمجھتا ہوں کہ گریس کی سب سے بڑی برانڈ ہے، اور اس میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن جو ہے ہماری ساؤتھ ایشین کمیونٹی کا ہے، کیونکہ 85% مارکیٹ شیئر جو ساؤتھ ایشین کمیونٹی کا ہے وہ تازہ موبائل کا ہے. تو تازہ موبائل ایک سب سے بڑا بریک تھرو تھا. پھر وہ اٹلی میں بھی، بیلجیم میں بھی اور گریک سائپرس میں بھی ہم نے اس پروجیکٹ کو ٹیلی کام کو لانچ کیا. سر کافی زیادہ لوگ یہ بھی سوالات کرتے ہیں کہ مبشر وڈائے صاحب ایک بزنس مین ہے، شاید وہ ایک بڑی شاہی زندگی جی رہے ہیں، تو کیا آپ کا لائف سٹائل وہ شاہی زندگی والا ہے کہ بالکل ایک عام سی زندگی ہے کہ جس طرح بالکل سادی سے آپ زندگی گزارتے ہیں؟ بٹ صاحب میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، اور میں تمام جو آج کی جو ینگ جنریشن ہے، جو جنریشن زی ہے، یا جو بھی لوگ اس کو دیکھیں گے جی تو ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. میں نے جو 8ویں کلاس کے بعد فل ٹائم کام کرنا شروع کیا تھا، اس وقت میں تقریباً 12-13 سال عمر ہوگی، اور آج ماشاء اللہ مجھے ہر دن کام کرنے کی جو تجسس ہے اور انرجی ہے اس سے زیادہ ہے. تو میں آج بھی 15-16 گھنٹے کام روزانہ کرتا ہوں. تو یعنی لائف کے 2 طریقہ کار ہوتے ہیں جینے کے، کیونکہ جب انسان کے حالات بہتر ہوتے ہیں تو آپ کو ایک لائن کھینچنی چاہیے کہ زندگی میں آپ کو جینے کے لیے کیا چاہیے، اور باقی چیزیں تو ساتھ ساتھ اسٹرگل جاری رہنی چاہیے کہ وہ باقی جو ویلتھ کریشن ہوگی اس کے بدلے میں جب اللہ نے انسان کو دیا تو اس کے بدلے میں آپ کیا کر سکتے ہیں. تو کیونکہ میں آپ فیز 2 کا بھی میں نے کوئی 25 سال ایک کاروباری لائف بھرپور جیا ہوں اور کر بھی رہا ہوں، اور اسٹرگل جاری بھی رہے گی. لیکن ابھی آبجیکٹیو جو ہے چینج ہو گیا، کیونکہ پہلے فیملی تھی، اپنے آپ تھا، اور آج ماشاءاللہ کیونکہ ہماری ایک فاؤنڈیشن ہے جو کہ میری زندگی کا جو تیسرا فیس ہے، اور جو وہ فاؤنڈیشن ہے بشرا حسن فاؤنڈیشن، ایک وہ پروجیکٹ نہیں، وہ ایک مشن ہے. تو جب تک میں زندہ ہوں اس مشن کے ساتھ میں زندہ ہوں، اور مشن کے لیے میں کام کرتا رہوں گا. ہمیں تو سر یہاں تک بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے جتنی بھی آپ کے پاس کہتے ہیں جمع پونجی تھی، آپ نے ٹرسٹ کے نام کر دیا. بالکل اس وقت آپ نے اپنی زندگی کو بالکل ایک نیوٹرل کر دیا ہے. جو بھی اپنے اثاثے تھے وہ انسانیت کی خدمت کے لیے آپ نے وقف کر دیا. اس میں کتنی کو حقیقت ہے؟ جو ریئلٹی ہے کہ دیکھیں ہم ماشاءاللہ 5 بھائی ہیں، اور میرے جو 4 بھائی ہیں وہ مجھ سے زیادہ اسٹرانگ، اور وہ مشن ہے ان کا، وہ کاروبار کر رہے ہیں، تو فل ٹائم وہ کام کر رہے ہیں، اور میں بھی بھرپور بزنس کر رہا ہوں. تو جو آپ نے فاؤنڈیشن کے حوالے سے کہا، کیونکہ یہ ایک لمحہ آتا ہے کہ انسان کی زندگی میں کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے. تو میں یہ حقیقت ہے کہ جو ہمارے پنجاب پاکستان میں جو بھی ایسٹس ہے وہ فاؤنڈیشن کو، کیونکہ وہ جو سب سے بڑا ایک ہی گھر بنایا تھا وہ والدہ صاحبہ کے لیے ہی بنایا تھا، تو والدہ صاحبہ نے اپنی زندگی میں ہی اس کو کلیئرٹی کے ساتھ گائیڈ لائن ہمیں دے دی تھی. تو یہ ایک فیملی ڈیسیجن تھا، کیونکہ میرا ذاتی کوئی ڈیسیجن نہیں تھا، یہ ساری فیملی، سارے بھائیوں کا ایک ڈیسیجن تھا. تو وہ بشرا حسن فاؤنڈیشن جو ہے وہ مکمل طور پہ وہ پوری فیملی کا ڈیسیجن تھا. ہماری پوری فیملی بزنس کر رہی ہے، اور کیونکہ میں نے جیسے کہا ہے کہ آج سے وہ میرا مشن ہے. تو جو ذاتی طور پہ جو کوئی بھی انسان کی ہوتی ہے کہ اپنی لائف کے لیے اس نے کیا بنانا ہے، تو وہ میرے لیے وہ فاؤنڈیشن ہے. تو یہ حقیقت ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، وہ حقیقت ہے. اچھا سر، نوجوان لڑکوں کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ خاص کر کے کیا ان کو کنٹینیو نوکری کرتے رہنا چاہیے کہ بزنس کا رسک لینا چاہیے؟ یہ بھی ایک بڑا لوگوں کا سوال ہوتا ہے، اور آپ تو خیر اس میں آپ کا تجربہ بہت زیادہ ہے. کیا نوکری کو کنٹینیو کرتے رہنا چاہیے کہ تھوڑا سا رسک لینا چاہیے زندگی میں؟ جیسے میں نے کہا نا، وہاں جب ہم پنجاب میں یا پاکستان میں، وہ مشن میرا فاؤنڈیشن ہے. تو یورپ میں میرا یہ مشن ہے کہ میں جو اپنی نئی جنریشن ہے ان کو جتنا زیادہ انکریج کر سکوں، سکھا سکوں، کیونکہ کاروبار سے زیادہ کوئی چیز بہتر ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں کی زندگی میں بہتری لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں بہتری لانا چاہتے ہیں، تو آپ کو کاروبار کرنا چاہیے. کاروبار کرنا چاہیے سر، اور کوشش کرنی چاہیے. رسک لینا چاہیے زندگی میں، اور رسک پہ ہی سارا کچھ ضرور لینا چاہیے. رسک کے بغیر تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی بندہ، کیونکہ جب میں بات کرتا ہوں کہ میں سوئٹزرلینڈ سے آیا تو کوئی بندہ امیجن ہی نہیں کر سکتا. لیکن کوئی بھی ملک، کوئی بھی جگہ جہاں پہ بھی آپ ہیں، آپ کو کوشش کرنی چاہیے. اگر کاروبار کی لائن آپ کو ملتی ہے، اگر
کوئی بھی بندہ کاروبار کرنا چاہتا ہے، کیوں میرا جو جیسے میں نے کہا کہ میرا اگلا مشن ہے کہ میں اپنی، کیونکہ جو کاروباری جو جتنی آپ چیزیں سیکھتے ہیں نا اس کے لیے سب سے بڑا استاد آپ کا کسٹمر ہوتا ہے، آپ کا صارف ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کے جو بزنس پارٹنر ہوتے ہیں آپ ان سے سیکھتے ہیں. تو اس لیے کسی کاروبار کرنے کے لیے کوئی ڈگری نہیں چاہیے. کاروبار کرنے کے لیے صرف اور صرف ایک فیصلہ چاہیے، ڈیسیژن. آج آپ ڈیسیژن کر لیں. اور میں چاہوں گا کہ جو بھی آج اس پوڈ کاسٹ کو دیکھیں گے بھٹی صاحب، اور یہ ہماری پہلی پوڈ کاسٹ ہے، اور میں تسلسل کے ساتھ کوشش کروں گا کہ میرا اتنا زیادہ تجربہ نہیں ہے بولنے کا، اور نہ ہی انٹرویو دینے کا، اور نہ ہی اس طرح کے کیمرے کو فیس کرنے کا، لیکن میرا یہ مشن ہے یورپ میں کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا جو 25 سال کا ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کروں. اور جیسے میں نے کہا کہ اس کے لیے نہ ڈگری کی ضرورت ہے، نہ پیسے کی ضرورت ہے، صرف اور صرف ایک فیصلے کی ضرورت ہے. اور پھر آپ اس پہ کھڑے ہو جائیں اور اس کو تسلسل کے ساتھ کوشش کرتے رہیں، اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ کامیاب ہو. بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب، بہت شکریہ. تو ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ تازہ کمپنی کے چیئرمین مبشر وڑائچ صاحب ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں وہ اہم باتیں کی جو شاید لوگ بہت زیادہ پوچھنا چاہتے تھے. ان کی زندگی کا کیسے آغاز ہوا، مزید اس وقت وہ کون سے کاروبار کر رہے ہیں، اور جو سب سے بڑا جو کام ہوتا ہے، لوگ پیسہ تو کما لیتے ہیں لیکن اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے پیسہ کما کر انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. انہوں نے بتایا کس طرح زندگی کا آغاز ہوا اور ابھی تک جو کنٹینیو یہ چیزیں چل رہی ہیں. مزید ناظرین، آپ بھی مبشر وڑائچ صاحب سے کوئی سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو بنا جھجک آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں. نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ان سوالاتوں کے جو جوابات ہیں وہ بھی ہم مبشر صاحب سے لیں گے. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ بھٹی صاحب. میں آپ کے طرف سے لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یورپ فوٹو سے لے کے تازہ ہیلتھ تک جو تسلسل ہے ہماری جو صارفین کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید مضبوط بنائے. اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگلا جو پوڈ کاسٹ ہوگا وہ اسپیسیفک ٹو دا پوائنٹ ہوگا اور کاروبار پہ ہوگا، اور وہ پھر ہم پورے وہ ٹپس بھی اور جو سیکریٹس ہیں وہ بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. وہ جیسے آپ نے کہا، کیونکہ اتنے شارٹ ٹائم میں اتنی زیادہ چیزیں شیئر نہیں ہو سکتی. اگلا میرا پرامز ہے کہ بالکل ہم اس سیشن کریں گے، کیونکہ اس کے لیے جو 25 سال کا میرا سفر ہے، میں چاہوں گا کہ میں اپنی آنے والی جنریشن کو اوورسیز کو، خاص کر کے جو پورے یورپ میں ہے، اگلا ہمارا پروجیکٹ بھی یورپین ہے، تو آپ سے شیئر کریں گے جو اگلا ویژن اور مشن بھی ہے. اچھا ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یونان میں زیادہ تر جو امیگریشن کے حوالے سے اور ایسے بہت زیادہ سوالات ہوتے ہیں جو لوگ ہمارے پوچھنا چاہتے ہیں، تو اسپیشلی ہم نے مبشر صاحب سے اس موضوع پر بات کی کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن چاہیے، اوتھینٹک اور مضبوط ہو، جس میں کسی قسم کی کوئی بھی غلط انفارمیشن نہ ہو. تو میں اسپیشلی شکریہ ادا کروں گا مبشر صاحب کا. سر، اس پہ آپ کیا حکمت عملی بنائیں گے، کیونکہ یہاں پہ لوگوں کو بہت زیادہ مسائل ہیں، پرفیکٹ ان کو انفارمیشن نہیں ملتی، تو اس پہ بھی کیا آپ کام کریں گے؟ میں چاہوں گا بٹ صاحب اس پہ ہم ایک پورا پوڈ کاسٹ کریں، کیونکہ جیسے ایک تو پرسنل لائف کی جرنی آپ نے پوچھی ہے، پھر میں نے تھوڑی سی ٹچ دیا ہے جو ہماری پروفیشنل لائف تھی. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بھی اعزاز ہماری گروپ کو حاصل ہے کہ سب سے پہلے ہم نے دیس پردیس کے پلیٹ فارم مہیا کیا، اور اس کا مین مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے تک صحیح انفارمیشن پہنچے. اور آج دوبارہ جو پرنٹ میڈیا کا بالکل دور ختم ہو چکا تھا، کہ لیکن اس کے باوجود جو خبر کی جو اصل ریئلٹی ہوتی ہے، جو پروف ہوتا ہے، وہ ریٹرن ہوتا ہے. وربلی لوگ آتے ہیں، باتیں کر کے چلے جاتے ہیں. اور جو جس اسٹوڈیو میں آج بیٹھے ہیں، اس کا مین آبجیکٹیو ہی یہ ہے کہ ہم جو، کیونکہ ابھی ڈیجیٹل میڈیا ہے، اور اس کے درمیان میں دیس پردیس کے بعد پھر ایک وینس ٹی وی کا دور آیا تھا. الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بھی ہم نے کوشش کی کہ اپنی کمیونٹی کو زیادہ سے زیادہ، اور خاص کر کے جو امیگریشن کی سیگمنٹ ہے اور امیگریشن کے حوالے سے رائٹ انفارمیشن دی جائے. اور اس اسٹوڈیو کا اصل مقصد ہی لوگوں کو رائٹ انفارمیشن پہنچانا ہے. اور ہم وہ ہر سورس ڈھونڈیں گے اور ہر وقت ڈھونڈیں گے، اور اس اسٹوڈیو کو بھرپور طریقے سے جو ہماری آنے والی جنریشن ہے اور جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں، بلکہ پورے یورپ میں، ان کو ہر ملک کے حوالے سے جو ہے وہ امیگریشن کی بھرپور آگاہی دی جائے. وہ یہ ہمارا مین مقصد ہے. ناظرین، جیسا کہ اب آپ کو یہ سمجھ لیں کہ بریکنگ نیوز ہم دینے جا رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ کمیونٹی کی تعداد تو بہت ہے اور لوگ اپنے مختلف پلیٹ فارم سے لوگوں کو آگاہی بھی کرتے ہیں، لیکن مبشر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے جتنے بھی تازہ کے کسٹمر، صارفین ہیں، یا مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی احباب ہیں، ان کو انفارمیشن کے حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ کیمرے کے سامنے وہ لوگ لے کر آئیں جن کے پاس نالج بہت زیادہ ہوگا، اور وہ ہر طرح کے آپ کے سوالات کا جو جوابات ہیں وہ تسلی سے دے گئے. جی بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.